تو کیا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا واقعہ نہیں سنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ وہ اتنی لکڑیوں اور رسیوں وہ ڈھیروں کیسے نکل گیا؟ 300 اونٹ کا سامان، اس میں کوئی تغیر پیدا بنا ہوا، ایسے ہی نا وہ کھا پی کے وہاں کو ایسا رہ گئے، وہ کو نگل کے رہا۔ تو صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود سے پاک صاف ہو گیا، اس کا دل اللہ تعالیٰ اس کے اللہ اس کا دل اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں قاصد بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں صوفی کا دل۔ ابھی طرح میں سے کیا کہہ رہا تھا، ہم ادھر قلب کی بات نہیں کرتے، کالم کی بات کرتے ہیں۔ یہ قلب میں کالم میں زبان بھی آتی ہے، تو صوفی کا سودا تو قلب سے ہوتا ہے، صوفی کا سودا تھا ہاں تو اس مانتے ہیں کہ جو آدمی مرشد کا اشارہ نہیں سمجھتا نا آنکھ کا، اس کے کلام سے ہی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اشارے جو سمجھتے ہیں نا وہ لوگ، آنکھ کا اشارہ سمجھنے والے لوگ، وہ مانے صوفی وہ جو اپنے وجود سے پاک صاف ہو گیا۔ اس طرف سے کہہ رہے ہیں ہم اپنے خود ہی دشمن ہیں، ہم اپنی ذات سے مخلص ہو جائیں، ہم نجات نہ مل جائے۔ جب ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں دنیا داری میں اور شیطانی چکروں میں، اپنے مخلص تھوڑے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ جی اپنا بھلا تھوڑا کر رہے، وہ تو غیروں کا بھلا کر رہے، اپنا نقصان کر رہے۔ جو بندہ ایمان بیچ کے گمراہی یعنی ہدایت بیچ کے گمراہی خریدے ہے نا، نہیں، اور ایمان بیچ کے بے ایمانی خریدے، اس نے کون سا نفع کمایا؟ اللہ۔ صوفی وہ ہے جو اپنے وجود سے پاک صاف ہو گیا، اس کا دل اللہ تعالیٰ اور اس کے بیچ میں قاصد بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں قاصد بن گیا اس کا دل۔ کوئی صوفی ہوتا ہی نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خام میں تشریف لا کر ادب نہ سکھائیں، اسے امر و نہی نہ فرمائیں، پھر اس کا دل ترقی کرتا چلا جائے، اس کا باطن صاف ہو جائے۔ تزکیہ نفس کے بغیر نا خواہشات کا جو سیلاب آ رہا ہے رکتا نہیں ہے۔ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تصفیہ باطن، تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، تصفیہ قلب کے بغیر ہماری نفسانی خواہشات کا سیلاب جو ہم پہ سوار ہے نہیں رکتا، یہ نہیں رکتا۔ تزکیہ نفس ہوگا تو ان کو اگر رکاوٹ بنے گی، اس کا باطن صاف ہو جائے اور بادشاہ کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو تھامے کھڑا ہو۔ بادشاہ قادر مطلق اللہ رب العزت کے دروازے پر کھڑا ہو، حضور پاس ہاتھ مار تھامے ہوئے ہو، تبھی ماتے فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ۔ جن فنا فی شیخ ہوتا ہے نا، جو بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے فنا فی شیخ ہونا۔ اپنے جیسا انسان ہوتا ہے، ساری ضروریاتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، بندے میں ساتھ نفس اور شیطان ہوتا ہے جو مرید سمجھ لو، وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، بس سے بہت ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو پھر وہ فنا فی شیخ جب ہو گیا، پھر فنا فی رسول اللہ در بارگاہ میں لے جاتا ہے، یہ ہمت کر کے پال پوس کے لایا ہوں، تربیت کر کے، وہ قبول فرما لیں۔ پھر میں آتے ہیں بادشاہ کے دروازے پر، حضور پر ہاتھ تھامے مبارک کھڑا ہوتا ہے، ادھر امید لگا کے۔ یاد رہے کہ علم تصوف بندے خدا کی طرف کھینچتا ہے، علم تصوف بندے کو خدا کی طرف کھینچتا ہے اور لذات ہوائے نفسانیہ سے بیدار کرتا ہے۔ یہ آپ غور کرو باتوں کے اوپر۔ ہم لوگ صوفی کے طریقہ کار میں داخل ہوئے ہیں، ہم سلوک طے کر رہے ہیں جی، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جی، ہمارے سباق کا ذکر کر رہے ہیں جی، ہم ذکر فکر کرتے ہیں جی، وغیرہ وغیرہ جو سو کرتے ہیں، یعنی صوفی بننے کا شوق ہے۔ بے شک نام نور بری رکھا تو نہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ تصوف اللہ طرف کھینچتا ہے اور کیا کرتا ہے، لذات ہوائے نفسانیہ سے بیزار کرتا ہے۔
اگر ہمیں صوفی کی لائن میں داخل ہونے کے باوجود ہمارا کھچاؤ اللہ طرف نہیں ہو رہا اور لذات نفسانیہ سے ہم پہ غالب ہی ہیں تو ہم دھوکے میں ہیں، ہے نا؟ اللہ، پہلے خود کو تلاش کر ساقی پھر مسجد میں خدا. لو، پہلے خود کو تلاش کر ساقی پھر مسجد میں خدا. یہ نہیں سمجھ رہی بات کی. دل کی عمارتوں میں کہیں روشنی نہیں، پتھر کی عمارتوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ. جاگتے ہو؟ دل کی عمارتوں میں کہیں روشنی نہیں اور پتھر کی عمارتوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ. یہ دل اللہ کا گھر ہے نا، دل اللہ کا، تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہے. ادھر ایک تنکا کو پھینکے مسجد کے اندر، ایسے مردار گدا پھینکا اس مسجد میں جو اللہ گھر ہے. تو ایک تنکا باہر پھینکے جیسے مردار گدا باہر پھینکا، تو دل میں پھینکے خواہشوں کے ڈھیر، نفس کی خواہشوں کے ڈھیر. تو اس کے معبود تو وہ بن گئے، بت تو وہ بن گئے. اب سجدہ کو کیا فائدہ دے گا؟ ہاں؟ تو سوچتا کہیں اور ہے، ڈھونڈتا کہیں اور ہے، چیختا کہیں اور ہے. پہلے خود کو تلاش کر ساقی پھر مسجدوں میں خدا. دل کی عمارتوں میں کہیں روشنی نہیں، پتھر کی عمارتوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ. یعنی کیا کہہ رہے؟ پہلے خود تلاش کر پھر مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈنا.